نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی دعا مانگنے کی تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک ایسی دعا کا ذکر کریں گے جس دعا کو طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کے لشکر نے کفار کے ساتھ جہاد کے وقت مانگی تھی۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249، 250 اور 251 میں اس طرح کیا ہے۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر پار ہو گئے تو انہوں نے کہا، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا، بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے یہ عرض کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا، اور اللہ لوگوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو دفاع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے۔ اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے وقت بنی اسرائیل کے لشکر کا امتحان لیا تھا، اور شدید گرمی کے باوجود ان کو ایک چلو سے زیادہ نہر کا پانی پینے سے منع فرما دیا تھا۔ لشکر کے لوگوں کی اکثریت اس امتحان میں ناکامیاب ہو گئی تھی، اور وہ اپنی پیاس پر قابو نہ پا سکے، اور انہوں نے بھرپیٹ پانی پی لیا تھا۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے ایک چلو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی، اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے، جبکہ جنہوں نے خوب پیا تھا ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت اور طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ ان لوگوں کے برعکس رضا الہی کے مشتاق بندوں نے عرض کی، ایسا تو کتنی مرتبہ ہوا کہ چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب لشکر سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدینوں نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی اے اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی حمایت اور نصرت عطا فرما۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھی سلطنت اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔
حضرت سمویل علیہ السلام نے طالوت کو بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے، تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بیمار تھے اور جہادی لشکر میں شامل نہیں تھے۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کر دیں تو میں آپ کو اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھی سلطنت بھی آپ کو پیش کر دوں گا۔ تو آپ نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کے طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دست مبارک میں پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا تو وہ پتھر اس کی پیشانی کو توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور اس طرح جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ اپنی آدھی سلطنت دے دی اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ طالوت کی وفات کے بعد تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرمائی تھی، اور آپ کو جو چاہا سکھایا تھا اس میں زرہ بنانا اور جانوروں کا کلام سمجھنا دونوں شامل ہیں، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 اور 80 میں بیان کیا گیا ہے۔ طالوت کے لشکر کی یہ دعا یعنی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اس دعا کی بہت فضیلت ہے۔ ہمیں اس دعا کو اپنے معمول میں رکھنا چاہیے۔ اس دعا کی برکت سے مومن کو صبر اور ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے اور کفار کے دل میں مومن کا رعب غالب ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔